دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات واضح فرماتی کہ صرف خود ٹھیک ہو جانا کافی نہیں ہے کہ آدمی خود تو ٹھیک ہو گیا، اور اپنے گھر والے، اپنی اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری محض اپنے طور پر ٹھیک ہو جانے سے پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو دینی فرائض کے بھی پابند ہیں، نمازیں بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، صف اول میں حاضر رہتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف دھیان نہیں کہ اولاد کدھر جا رہی ہے، اس کو صحیح راستے پر رکھنے اور دین کا پابند بنانے کی طرف توجہ نہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکلی جاتی ہے اور پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان الفاظ کو استعمال کر کے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ یہ کہہ کر فارغ ہو جایا کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم نے اپنی اولاد کو بہت سمجھاتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ اولاد مانتی نہیں، فہمائش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مانتی نہیں۔ تو اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ سمجھا دیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر فرض کرو تمہارے آنکھوں کے سامنے آگ سلگ رہی ہے اور تمہارا کوئی بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا تم صرف اس کو زبانی سمجھانے پر اکتفا کر لو گے کہ زبانی طور پر کہتے ہیں نہ بیٹا اس طرف مت جانا، یہ تم جل جاؤ گے؟ اگر وہ ماں باپ حقیقتاً اپنی اولاد کا درد رکھتے ہیں تو محض زبانی فہمائش پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو گود سے میں لے کر اس کو آگ سے دور نہ کر دیں۔ تو اس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جذبہ جس طرح کے دنیا کی آگ کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ اگر اولاد آگ کی طرف بڑھ رہی ہو تو تم صرف زبانی سمجھانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتے ہو، اسی طرح جہنم کی آگ کی طرف اگر اولاد بڑھ رہی ہے، گناہوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، بددینی کی طرف، تو اس وقت بھی تمہیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ تم ان کو اس سے باز رکھنے کی اپنی پوری طاقت صرف نہ کرو۔ تو محض ایک آدھ مرتبہ سمجھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ نہ کر دیں، ساری قوت خرچ نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ اب اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایمان کی دولت چھوڑ کر نہیں جاتے اور ان کو ایمان اور عمل صالح کی طرف نہیں دعوت دیتے اور نہیں بلاتے یا اس کی تربیت نہیں کرتے، تو یہ ہمارا ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ انسان اس میں پکڑا جائے گا، گردن پکڑی جائے گی کہ تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اور خاص طور سے ان ممالک میں کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، تو وہاں پر ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں، ایسے تربیتی ماحول تیار کریں جس میں اولاد جو ہے وہ صحیح
اسلامی تعلیمات سے باخبر بھی ہو اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کا اس میں جذبہ بھی ہو اور وہ طریقہ بھی سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انگلینڈ میں بہت سے اسلامی اسکول قائم ہیں، بہت سے مدارس قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ان میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن معلوم ہوا تھا کہ اس علاقے میں اسکاٹ لینڈ میں ایسے انتظامات نہیں ہیں کہ جس میں اسلامی اسکول ہوں، جس میں بچے اپنے اسلامی ماحول کے اندر آ کر تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیے، عالم بننا تو ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کا فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور عالم بنے پورا، یعنی پورا علم دین حاصل کرے، لیکن دین کی اتنی معلومات جو انسان کو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں وہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے، اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اتنے علم سے اس کو آگاہ کرے۔ سارے دنیا کے جو مضامین اور علوم ہیں، وہ چاہے حساب ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے جغرافیہ ہو، جو جتنے بھی علوم دنیا کے اندر رائج ہیں وہ سب پڑھائیں، لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی بنیادی معلومات ان کو ہونی چاہیے، اور ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان دینی معلومات کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہوں۔ یہ ہر انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ان ممالک میں موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ فرض عین ہے مسلمانوں کے ذمہ کہ ایسے ادارے قائم کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ یہ جو بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شام کے اوقات میں بچے کو کہیں بھیج دیا اور اس نے کچھ تھوڑی سی مکتب کی تعلیم حاصل کر لی، یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ یقیناً یہ نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بچہ جو 8 گھنٹے جو کچھ پڑھ کر آیا ہے، جس ماحول میں پڑھ کر آیا ہے، آپ شام کے وقت میں اس کی چھٹی پر قبضہ کر کے، چھٹی کے اوقات پر قبضہ کر کے آپ اس کو کچھ اور پڑھانا چاہیں تو وہ اس کے لیے، اس کے ذہن کے لیے، اس کی نفسیات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں اور اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اپنے مسلمان بچوں کو تمام مروجہ علوم پڑھائیں، اس میں اعلیٰ معیار کے طریقے سے پڑھائیں، لیکن اس کے اندر اسلامی معلومات بھی ہوں اور دینی تربیت کا بھی انتظام ہو۔ یہی واحد حل ہے اپنی آئندہ نسلوں کو اللہ بچائے مرتد ہونے سے بچانے کا، اللہ بچائے بے دین ہونے سے بچانے کا۔ واحد راستہ یہ ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم ہوں۔ جہاں نہیں ہیں تو پوری کمیونٹی اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کیوں ایسے ادارے قائم نہیں کیے۔ یہ باقاعدہ، یہ اللہ بچائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا مواخذہ ہوگا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی ساز و سامان عطا فرمایا ہے، دولت کی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے ذاتی اپنے تعلیمی ادارے قائم نہ کریں۔ لہذا یہ ماشاءاللہ جو اقدام ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس اکیڈمی کے تحت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک اسلامی اسکول بھی قائم کرنے کا ارادہ ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا، خواتین کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کو اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کا فائدہ پوری کمیونٹی کو حاصل ہو۔